بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں اللہ سے محبت اور اللہ سے ہماری دوستی کیسے ہو جائے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاؤں گا۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں نے سنا ہے کسی سے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو یا مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو مجھے بتا دیے گا، میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن میں نے جس سے سنا ہے وہ بات کرتے ہیں نا تو وہ سچ بات کرتے ہیں، مطلب غلط بات نہیں کرتے۔ پھر بھی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے یہ بات آگاہ کر دی کہ میں نے کسی سے بات سنی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے اور اللہ کے بڑے قریب تھے۔ تو انہوں نے 99 دفعہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کری ہے۔ تو جب ان کی آخری دفعہ مطلب 100 دفعہ اللہ سے زیارت ہوئی تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، آپ کا دوست اور آپ کا محبوب بندے جو ہوتے ہیں اور محبوب بندیاں جو ہوتی ہیں وہ کون ہیں جو آپ کے دوست ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ جو میرے جو دوست ہیں اور جن سے میری دوستی ہو جاتی ہے وہ لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کی پابندی کرتے ہیں، روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، جتنا ٹائم نکلے قرآن کو پڑھنا۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ وہ لوگ میرے دوست ہیں جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، ہمارا پورا دن کس طریقے سے گزرتا ہے؟ اکثر ہم نے دنیاوی کتابیں کچھ ایسی لینی ہیں، ہم گھنٹوں فارغ ٹائم پہ وہ پڑھتے ہیں اور ہمارا سب سے زیادہ ٹائم موبائل پہ خرچ ہو جاتا ہے، موبائل میں یا گیمنگ میں یا کوئی جو ہے ڈرامہ یا کوئی فلم دیکھنے میں۔ لیکن خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک جگہ پہ ہم پورے دن کا تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نکال لیں روزانہ کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن پڑھیں، بس روزانہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے۔ ہمیں ٹائم نکال کے ایک ٹائم طے کر لیں، ہم ترتیب زندگی سیٹ کریں نا اپنی، اس کے اندر ہم نے جو اپنا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا، جیسے ہمیں جاب پر جانا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اتنے بجے جانا ہے تو ہم نے وہ سیٹنگ بنائی ہے۔ ایسے ہی ہم کوئی نہ کوئی سیٹنگ بنائیں کہ ہمیں پورے دن کے اندر یہ ٹائم قرآن پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں آپ، قرآن پڑھنے سے دوستی کس سے ہو رہی ہے؟ جو زمین اور آسمان کو بنانے والے ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کو بنایا، اور پوری دنیا کے مالک ہیں، ان کے قبضے میں ہے دنیا۔ اور خواتین و حضرات، جو رازق ہیں، روزی دینے والے ہیں، مسلمانوں کو بھی اللہ روزی دیتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی اللہ ہی روزی دیتے ہیں، اور پرندوں کو، جانوروں کو بھی اللہ ہی روزی دیتے ہیں، اور اللہ ہی انہیں کھلاتے ہیں، اللہ ہی انہیں پلاتے ہیں۔ ہماری ان سے دوستی ہو رہی ہے۔ عمل کیا کرنا ہے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 15 منٹ، پونا گھنٹہ قرآن پڑھنا ہے۔ ہم طے کر لیں آدھا پارہ روز پڑھنا ہے، 1 پارہ پڑھنا ہے، اس حساب سے ہم روزانہ پڑھتے ہیں تو ہماری اللہ سے دوستی ہو جائے گی۔ اور پھر وہ اللہ جن کے خزانے بھرے ہوئے، جن کے خزانوں کی خواتین و حضرات نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا، فرمایا کہ ساری دنیا کے انسان، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، بچے، سب ایک بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر جمع ہو جائیں اور ہر فرد اللہ سے اپنی حاجت مانگے اور اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھے، اور اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کو اس گراؤنڈ کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب کو اللہ ان سب کی حاجتیں پوری کر دیں۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں، میں اس بات کا اضافہ کر رہا ہوں کہ حاجتیں پوری کرنے کے بعد بھی اللہ انہیں ایکسٹرا اپنی طرف سے اور تھوڑا اور دے دیں۔ پھر بھی خواتین و حضرات، اللہ کے خزانوں کے اندر اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبوئیں گے تو جب اس کو نکالیں گے تو اس کے ناکے میں جو ایک سمندر کا چھوٹا سا قطرہ آتا ہے نا، جو قطرے کا بھی آدھا ہوتا ہے، اتنے اس قطرے کے برابر
اس سوئی کے ناکے میں جو پانی آئے گا اس قطرے پانی کے قطرے کے برابر بھی اللہ کے خزانوں میں خواتین و حضرات کمی نہیں آئی۔ اب بتائیں ہم کتنی غفلت میں ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اللہ کون ہیں، ہمارے بنانے والے کون ہیں، وہ کتنے بڑے خالق ہیں، وہ کتنے بڑے خزانوں کے مالک ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم نے صبح سے لے کے رات سے صبح ہم نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر کے رکھ دیا، اور اللہ سے ہم غفلت ہو گئے، اللہ سے ہم نے غفلت کر لی، اللہ کے احکامات سے، حکموں سے ہم نے غفلت کر لی۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے خواتین و حضرات۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہونا چاہیے نا۔ ہمارا تعلق لوگوں سے تعلق ہو کر کے، اور ہم جو ہے اس میں جو ہے فخر کریں کہ ہمارا جو ہے فلاں جو ہے تھانے کے ایس ایچ او سے تعلق ہے، ہمارا ڈی ایس پی سے تعلق ہے، ہمارا ایس آئی سے، ایس پی سے تعلق ہے، ہمارا فلاں گورنمنٹ کے ادارے سے، یا ہمارا جو ہے دوسرے شعبے کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، مشہور لوگ ہوتے ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہے۔ تو خواتین و حضرات، ان تعلقوں پہ ہم اکثر لوگ کتنی جو ہے وہ فخر کرتے ہیں، اور ان کا فخر کیسے پتہ چلتا ہے کہ راستے میں باہر کہیں نہ کہیں کسی بات پہ گاڑی سے گاڑی ٹکرا گئی، یا کوئی اور بات بری لگ گئی کسی کو، تو وہ اس میں کتنے پھڈے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھڈے پہلے ایک دوسرے کو جو ہے نا بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، پھر گالیاں دیتے ہیں۔ اس نے کہا تو نے مجھے کیوں گالی دی، میں تو ایک دوسرے کو گالی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے، ایک رش لگ جاتا ہے۔ اب ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میرا فلاں سے تعلق ہے، میرا فلاں سے، وہ بول رہا ہے میرا فلاں سے تعلق ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہم تعلقات کی بنیاد پر کتنا خواتین و حضرات ہمارے اندر وہ بھرا پڑا ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہمارا فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے، حالانکہ جن لوگوں سے تعلق ہے ان کی تو اس دنیا میں حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے خواتین و حضرات۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے ہر وقت محتاج ہیں۔ میں اگر بات کر رہا ہوں آپ سے، میں بات کرنے میں اللہ کا محتاج ہوں، ہر چیز میں اللہ کے ہم محتاج ہیں، تو ہماری کیا حیثیت؟ تو اس لیے ہم لوگوں سے تعلقات کر کے، اور اس طریقے سے لوگوں بھرم کرنا، اور جو ہے لوگوں پر چیخنا اور مارنا، اور جو ہے اس پہ فخر کرنا، اکڑنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ہمارا تعلق تو اللہ سے ہونا چاہیے خواتین و حضرات۔ ہمارا تعلق، ہم دیکھیں آج صبح سے لے کے رات گزر گئی، صبح سے لے کے رات ہو گئی، اب جب ہم رات میں سونے کے لیے لیٹیں تو ہم سوچیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق کتنا ہوا۔ ہم پورے دن کا جائزہ لیں نا، جب سونے کے لیے لیٹیں ہم جائزہ لیں، دیکھیں کہ ہمارا تعلق پورے دن میں کتنا اللہ سے ہمارا ہوا۔ اگر ہمارا پچھلے دن اتنا تھا تو آج ہمارا تعلق اللہ سے بڑھا، یا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو پچھلا جو تعلق تھا وہ بھی کم ہو گیا۔ تو یہ ہم سوچیں، تھوڑی سی دیر موت کو یاد کریں کہ جو قومیں گزری ہیں بڑی بڑی طاقت والے تھے، کتنے بڑے بڑے قد والے تھے، پہاڑوں کے اندر اس کو توڑ کے اپنا گھر بنانے والے، اللہ نے سب کو ختم کر دیا۔ آج جا کے دیکھیں وہ بستیاں، ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے وہ گھر پہاڑوں میں، سب کو اللہ نے ختم کر دیا، سب کو مٹا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ خالق اللہ ہیں، اور اللہ کے ہر چیز اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہر چیز، اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ کچھ کرنے کے لیے، یا کسی کو ناکام کرنے کے لیے، یا کامیابی دینے کے لیے اللہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے خواتین و حضرات مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اللہ نے تو ہر چیز بنائی ہے نا، وہ پوری دنیا کو بنانے والے ہیں، ان کو کسی نے نہیں بنایا، انہوں نے سب کو بنایا۔ تو بنانے والا جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، ہم غور کریں کہ ہمارے اللہ کتنے بڑے ہیں، اور انہوں نے کتنے بڑے ان کے خزانے ہیں، اور وہ کسی کو کامیابی دیتے ہیں تو کیسی کامیابی ہوتی ہے، عزت دیتے ہیں تو کیسی بہترین عزت ہوتی ہے، اور جس کی دنیا اور آخرت بناتے ہیں وہ کیسی بہترین دنیا بنتی ہے، اور بہترین آخرت، اور بہترین اور خوبصورت موت اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے اللہ سے تعلق بنائیں، لوگوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہمارا تعلق اللہ سے بھی ہو۔
ہمارا تعلق اللہ سے بھی ہو۔ خواتین و حضرات، روزانہ قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ اللہ سے ہماری دوستی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نمازوں کا ٹائم آتا ہے، نماز کے وقت نماز، کام کے وقت کام، ہماری زندگی خود ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ ہمارا دین اتنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پورا کرنا یہ دین ہے، لمبا چوڑا نہیں ہے، اتنا تھوڑا سا اللہ کے حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یہ دین ہے۔ اگر اس پر ہم آ گئے تو دنیا بھی کام میں بھی اللہ خوشیاں اور بہاریں اور بہترین دنیا بنا دیں گے، اور آخرت بھی بہترین کر دیں گے، خوبصورت کر دیں گے۔ اور جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے گا، اللہ وہ بھی خوبصورت موت، ایک شاندار موت عطا فرمائیں گے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنے اللہ والے تھے، کتنا ان کا اللہ سے تعلق تھا، جبھی تو ان کی اللہ سے زیارتیں ہوتی ہیں، 99 دفعہ اللہ کی زیارت کری، کتنے اللہ والے ہوں گے، ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، جب ان کا جانے کا وقت آیا نا دنیا سے، تو ان کے مریدین ان کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے، تو ان کے منہ سے آواز بار بار یہ نکل لی کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو ایک مرید نے پوچھ لیا کہ بزرگوار، حضرت آپ کے ایسی ابھی نہیں، ابھی نہیں، آپ کا وقت آخری چل رہا ہے اور یہ الفاظ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس شیطان کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ احمد تو میرے سے بچ کے نکل گیا، تو میرے سے بچ کے نکل گیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک ایمان میرے اندر ہے، ایمان ذرہ برابر بھی میرے اندر ہے، جب تک میں شیطان سے نہیں بچ سکتا۔ تو وہ جب ہی کہہ رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اگر وہ کہتے ہاں میں تیرے سے بچ کے نکل گیا، دیکھ میں نے ساری زندگی تیرے سے بچا رہا، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا، تو پتہ نہیں شیطان اس وقت کیا ان کا بگاڑ دیتا جاتے وقت، کہ ساری دنیا کی، ساری زندگی کی محنت ان کی ضائع ہو جاتی، ساری زندگی کا اللہ سے تعلق ختم ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے وہ اللہ والے تھے، تو وہ جانتے تھے کہ شیطان کیا چیز ہے، جب انہوں نے کیا کہا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، کہ ان کو پتا ابھی جب میری روح پوری نکل جائے گی اور میرا ایمان، مطلب جب روح نکل گئی تو ایمان بھی ظاہر سی بات ہے تو ختم ہو گیا۔ تو جب وہ انسان بچ سکتا ہے شیطان سے، اس سے پہلے ہم بچنے کی بالکل بھی امید نہیں رکھ سکتے۔ بس ایک شرط پہ بچ سکتے ہیں ہم شیطان سے، کہ ہم اللہ کے حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پورا کرتے جائیں، قرآن کو پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے خواتین و حضرات، ہر گھر میں قرآن موجود ہے، لیکن ہم جو ہے اس سے بہت غافل ہوئے ہیں، بہت غفلت کی ہوئی ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں روزانہ قرآن پڑھنے کا، اور ہر نماز میں خواتین و حضرات ہم اللہ سے یہ دعا کرا کریں کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، اور ہماری آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہمارے گھر والوں کی اور پوری امت کی اے اللہ حفاظت فرما۔ ہم اللہ سے دعا کیا کریں ہر نماز کے بعد۔ تو خواتین و حضرات، ہم اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اور کل پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔